برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ وهي 286 آية و40 ركوعا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہمارے کلام مقدس کی تفسیر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اب تک سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی مکمل تفسیر ہوئی، اور اب انشاءاللہ آج سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے، اور آپ حضرات اس کو بھی بہت غور سے سننے کے لیے تیار رہیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں جوڑیے، تاکہ سب کو مل کے میدان محشر کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کا حسین موقع میسر آئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، سورہ بقر مدنی ہے، اور وہ 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کے اول میں عرض کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو مضامین، مضمون وغیرہ، ٹاپک وغیرہ ہوتے ہیں، انہی سے متعلق اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ بقر کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا ہے۔ بقر کے معنی ہے گائے یا بیل۔ بقر کے معنی کیا ہیں؟ گائے، بقرن، اس کے معنی گائے کے یا بیل کے۔ چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کے اندر گائے کو ذبح کیا گیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد میں ایک مقتول یعنی ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ پھر اس گائے کا ایک پارچہ، ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگایا گیا، مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اسی کا یعنی گائے کے ذبح کرنے کا اور ایک مقتول کو زندہ کرنے کا اس میں ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی بنیاد پر پروردگار عالم نے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا، اسی لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، اور اس واقعے میں ہزارہا فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر بیان کریں گے، لہٰذا اس کا نام سورہ بقرہ ہی ہوا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کا سبب، اس کا ریزن کیا ہے، اس کو سنیں۔ اس کا ایک تو اجمالی شان نزول ہے، یعنی اجمالی شان نزول ہے، ایک تفصیلی شان نزول ہے۔ تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب بانی اسلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو مقابلہ کرنا پڑتا تھا ان بت پرستوں سے کرنا پڑتا تھا اور مشرکین سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی، یہاں پر عیسائیوں کی آبادی اور یہودیوں کی آبادی، اور یہ وہ قوم جو آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں میں آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہی ہے۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جو یہود تھے ان کا بہت زیادہ زور تھا، اور عبداللہ ابن ابی یہ بھی یہودی تھا، اور یہ اتنا بڑا شاطر، اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا مکار اور عیار غدار، یعنی جتنے الفاظ کی بوچھار اس پہ کی جائے کم ہے، اتنا بڑا عیار رہا ہے۔ یعنی یہاں تک یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اسلام کو اذیت اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اس نے ظاہری اعتبار سے اسلام قبول بھی کر لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی حالت یہ رہی کہ یہ منافقی بنا رہا، اور یہ ظاہری اعتبار سے اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا، اور اس کی دشمنی کی ایک وجہ تھی، یہ بھی میں بتا دوں۔ اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف نہیں لائے تھے تو مدینے کے لوگ اس کو تاج پہنانے والے تھے۔ اس کو کیا؟ تاج پہنانے والے تھے۔ کس چیز کا؟ یعنی اپنا اس کو سردار ماننے والے، اس کو بڑا تو مانتے تھے لیکن ابھی تک تاج نہیں پہنایا تھا، آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی تھی، تو ابھی اللہ کے رسول کی آمد سے قبل اس پلان بن رہا تھا، یہ منصوبے تیار ہو رہے تھے کہ ہم عبداللہ ابن ابی کو تاج پہنائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا سردار مانیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہ تاج جو اس کو پہنایا جانے والا تھا لوگ اس کو بھول گئے اور پھر اللہ کے رسول کی طرف راغب ہو گئے، یعنی پورا دل و دماغ اس کی طرف سے ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یک کے بعد دیگر لوگوں نے سردار ماننا شروع کر دیا۔ تو اب جب سردار ماننا شروع کر دیا تو اس کا جو تاج تھا اس کا کھیل بگڑ گیا، جب اس کا کھیل بگڑ گیا، اس کی سرداری کا بھی کھیل بگڑ گیا، تو اب اس کو جلن اور حسد تو ہوتی، یہ جلن میں جو ہے جل گیا، اور اس نے پھر یہ شاطر پن کیا کہ یہ ظاہری اعتبار سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا، اب جو ہے مسلمان بن کے پھر اس نے اسلام کو اذیت اور تکلیف اور بانی اسلام کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو جتنی بھی اسلام کے اندر جنگیں ہوئی ہیں اس کے دور میں سب کا فتنہ یہی ہے، سب کے اندر جو فتنہ پھیلایا ہے اسی عبداللہ ابن ابی نے فتنہ پھیلایا۔ جتنی بھی مسلمانوں کے مابین درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اتنا بڑا فتین عبداللہ ابن ابی، یہ یہودیوں کا سردار جو ظاہری اعتبار سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی منافق تھا یہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب مدینہ المنورہ میں آقا تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا، یعنی اس کو بڑا مانتے تھے لیکن سرداری کا ابھی تک تاج نہیں پہنایا تھا، پہنانے والے تھے، پلان بن رہا تھا لوگوں کا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چمکایا۔ یہ ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا یہ وہی گھر تھا جو ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اس بادشاہ کا نام تھا طبع اول حمیری۔ کیا نام تھا اس بادشاہ کا؟ طبع اول حمیری، کہ جب وہ پوری دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکلا تھا تو اس کے ساتھ میں لگ بھگ 400 وہ علماء تھے جو عالم جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، 400 علماء تھے۔ تو جب وہ دورہ کرتے کرتے گھومتے گھومتے پوری دنیا کے اندر وہ گھومتے گھومتے جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچا تو وہ
جو 400 علماء تھے انہوں نے وہاں کی مٹی کو دیکھا، مدینۃ المنورہ کی، اور مٹی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا توریت، انجیل اور زبور میں ذکر ہے، وہ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور وہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور وہاں سے ہجرت فرما کر جب لوگ ان کو اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، تو وہاں سے رخصت ہو کے ہجرت فرما کر وہ یہیں پر جو ہے سکون پذیر ہوں گے، اور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہوگی مدینۃ المنورہ۔ تو جب انہوں نے یہ پتہ لگا لیا ان 400 علماء نے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ ڈیسیجن لے لیا، یہ طے کر لیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس جگہ سے نہیں جائیں گے، یعنی یہاں پہ ہی ہمیں رہنا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اللہ کے رسول جب ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں نہ بھی ملے تو ہماری قبروں پر آپ کی جوتیوں کی خاک تو کم سے کم اڑ کے پڑ جائے گی۔ ان کی یہ سوچ تھی، بڑی اچھی سوچ تھی۔ تو انہوں نے اپنے بادشاہ طویع اول حمیری سے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ یعنی مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان 400 علماء نے کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طویع اول حمیری نے ان سب کے لیے ایک گھر تعمیر کیا، گھر بنوایا، اور گھر بنوانے کے بعد کہا کہ تم لوگ سب یہیں رہو، تمہاری اگر سوچ ہے تو یہیں رہنے کی۔ اور ایک گھر 2 منزلہ عمارت یعنی 2 منزلہ گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طویع اول حمیری بادشاہ نے بنوایا، اور بنوانے کے بعد وہ خاص طور پر اللہ کے رسول کے لیے بنوایا تھا اس نے۔ اور بنوانے کے بعد ایک اللہ کے رسول کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا جو ان 400 علماء میں سے سب سے بڑے عالم ربانی تھے، عالم تھے، ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرا یہ خط نسل در نسل، نسلاً بعد نسل، اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، اور میرا سلام کہہ دینا، اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور میرا سلام کہہ دینا، اور یہ جو گھر ہے میں نے انہی کے لیے بنایا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر وہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، تو اس وقت اسی گھر میں جو اللہ کے رسول کے لیے بنوایا تھا، اللہ کے رسول اسی گھر میں اترے، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ پورے مدینے کے لوگ آپ کو چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، یہاں تک کہ آپ کی سواری کی نکیل سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف کھینچ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، میری سواری کی نکیل رسی چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے جہاں میری سواری رک جائے گی میں وہیں مقیم ہو جاؤں گا۔ تو آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، یعنی اللہ کے رسول کا وہ گھر آیا جو اس بادشاہ طویع اول حمیری نے بنوایا تھا، تو وہیں پہ اونٹنی آ کر، سواری آ کر رک گئی، آقا وہیں پر تشریف فرما ہو گئے، اور سب سے پہلے میرے آقا نے اسی گھر کو چمکایا، اور پھر وہ خط جو طویع اول حمیری نے آپ کے لیے لکھا تھا وہ خط بھی آپ تک آ پہنچا، خود بخود آ پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوست طویع اول حمیری کا خط مجھ کو دو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے طویع اول حمیری کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چمکایا، اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ یعنی جو کچھ لوگ تھے وہ تو آپ کے دیوانے بن گئے، لیکن جو حسد کرنے والے اور تعصب کرنے والے لوگ تھے وہ آپ کے مد مقابل آئے، یعنی آپ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے جو مقابلے پر آمادہ ہوئے، اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جہلا
جو عرب کے جاہل لوگ تھے ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہود و نصارہ کی ہمیشہ آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ جب اسلام پہنچا مدینہ المنورہ کی زمین پر، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تو یہ سب کے سب یہودی بھی اور نصرانی بھی سب کے سب اکٹھا ہو گئے اور اسلام کو مٹانے کے لیے یہ جو ہے مقابلے پر آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو یہودی تھا، سڑا ہوا یہودی تھا، اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے۔ یعنی عبداللہ ابن ابی جو یہودی تھا یہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھی بھی ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔ یہ سب کے سب دل سے کافروں کے ساتھ رہے، اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آنے کے بعد اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ نمبر 1 علماء یہود سے مقابلہ کرنا پڑا، نمبر 2 علماء نصارہ سے مقابلہ کرنا پڑا، نمبر 3 جہلا مشرکین اور منافقین سے مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بحثیاں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس حکمت الہی کا تقاضا ہوا، پروردگار عالم نے چاہا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ سورت یعنی سورہ بقرہ اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری سورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی ہماری یہ بات، ہم اپنی آج کی اس بات کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم نے یہ جو کچھ بیان کیا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔